بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ پشاور میں اسکول کے بچوں پر حملہ ہوا اور اس میں بچے بہت زیادہ شہید ہوئے۔ بہت افسوس ہوا، بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ امت اسلامیہ پر اس کا دباؤ آیا، خصوصاً دینی حلقوں پر اس کا دباؤ آیا، مدارس پر اس کا دباؤ آیا، اور امت اسلامیہ جو ہے اس کا وقار مجروح ہوا۔ لیکن آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا اور کیا ہم نے اپنی کوئی اصلاح کی۔ اس وقت جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، کیونکہ وہی سوچ تھی اس وقت کہ مسلمان کافر ہیں اور اس کو مارنا اور قانون کو ہاتھ میں لینا اور خود قانون نافذ کرنے کی کوشش کرنا، خود قانون بنا کر یہ عوام کا حق ہے۔ یہی سوچ اس کو دہرایا گیا ہے سیالکوٹ والے واقعے میں، اور یہ سوچ عوام میں پیدا ہوئی ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا کہ کس نے پیدا کی ہے، لیکن ہم سب کو مل کر اس کو نکالنا ہے۔ تمام دینی حلقے اور سیاسی لوگ اور سماجی لوگ کندھے سے کندھا ملا کر اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اس سوچ کو عوام سے نکالنا ہے کہ عوام ہی وہی جج ہوں، وہی مفتی ہوں، وہی قاضی ہوں، وہی جلاد ہوں اور وہی فیصلہ کر کے سارے کام کر دیں، بلکہ وہی فیصلہ کریں کہ یہ توہین رسالت ہے یا نہیں ہے۔ ان کے ہی علماء اس کو توہین نہ مانتے ہوں اور ان کی عوام مانتی ہو اور وہ اپنے فیصلے کرتے چلے جائیں۔ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ قاضی کا کام اپنا ہے، وہ کرے، مفتی کا کام مفتی والا کرے، جلاد کا کام جلاد کرے، اور عوام کا کام ہے کہ وہ اپنی شکایات علماء تک اور قاضی تک پہنچائیں، حکومت تک پہنچائیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو تسلیم کریں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ جو چاہے جس کو چاہے قتل کر کے بعد میں کہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ گستاخی کر رہا تھا، یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے۔ وہ واقعہ پشاور کے اسکول والا وہ ہوا، مگر اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اس وقت جس جہاں ہم کھڑے ہیں، جس ٹائم بم پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، علماء کو اپنا کام کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو اور سماجی کارکنان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور پوری امت میں اعتدال، صبر اور برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔